الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کے کرم سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس سورت کا بھی معنی مفہوم صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ کہف کو ہر رات پڑھتے تھے، ہر رات کو پڑھتے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ سورہ بنی اسرائیل یہی پڑھتے تھے کہ سورہ کہف جو آ رہی ہے، یہ دونوں صورتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسرائیل جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبرانی زبان میں بندہ اور ایل اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی نام ہے اور اسرائیل بھی ان کا نام ہے۔ باقی جتنی بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل کے سب سے آخری۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک نے جو سفر اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا، اللہ پاک اس سفر کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرما رہے ہیں۔ سبحان، اللہ پاک نے وہ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے معراج کی رات مسجد اقصی تک سفر کرایا، اس سفر کے بیان کو اللہ پاک لفظ سبحان سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سفر کو اللہ پاک لفظ سبحان سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور نماز بھی لفظ سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم۔ اور سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے وہ بھی لفظ سبحان سے شروع ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا، وما کنا لہ مقرنین۔ اگر وہ تابع نہ کرتا ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اتنی بڑی سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو رکوع کے اندر بھی ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو جو سفر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا، اس سفر کو عربی میں اسرا کہتے ہیں۔ اور جو سفر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی سے عرش تک کروایا، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنت ابی طالب اپنی چچا زاد بیٹی کے گھر میں، ام ہانی ان کا نام تھا۔ ابی طالب کی جو بیٹی تھی ایک ان کا نام تھا ام ہانی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ام ہانی بہن کے گھر میں تھے، تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لایا گیا معراج کی رات۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر حتیم کے اندر میرا جبریل نے سینہ چاک کیا، اس سینے کو آب زمزم کے ساتھ دھویا جبریل نے، اور پھر جبریل علیہ السلام ایک تشت یعنی تھار جسے کہتے ہیں وہ لائے، وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ پھر میرے سینے میں اڈیل دیا جبریل علیہ السلام نے، اور پھر میرا سینہ ملا لیا۔ اور پھر میرے پاس ایک معراج کی رات جانور لایا گیا جس کا رنگ سفید تھا، اور وہ گدھے تھے
بڑا تھا، کھچر سے چھوٹا تھا، یقال له البراق، اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق کا معنی بجلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ جا کے ختم ہوتی تھی۔ یعنی براق کا لفظ یہ برق سے، برق بجلی کہتے ہیں، جیسے بجلی اسپینڈر میں کہیں سے کہیں، وہ بھی وہاں قدم رکھتا جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، لیکن اللہ کے نبی نے شراب کو مسترد کر دیا، شراب کے پیالے کو دودھ کا پیالہ وہ فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی ہدایت کو آپ نے پسند کیا ہے، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی ساری عمر گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے نبی کے بیت المقدس میں جانے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے مطابق سب نبی رسول اپنے جسمانی وجود کے ساتھ اللہ کے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے پہلے ہی موجود تھے بیت المقدس میں۔ تو بیت المقدس میں جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی تو صفیں سیدھی ہوئی کہ نماز پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ، صفیں سیدھی ہو گئی، بن گئی، اب مصلی بھی کوئی نہیں آتا، سب نبی ہیں رسول ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کی تقدم وصلی رکعتین باخوانک من المرسلین، محبوب مصلی پہ تشریف لاؤ اور اپنے بھائی رسولوں کی جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بیت المقدس میں سب رسولوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور سب نے پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی امام الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء، اللہ کے نبی بعد میں آئے، سب سے خاتم الانبیاء بن گئے، اور معراج کی رات سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو کیا بن گئے؟ امام الانبیاء بن گئے۔ اب یہاں عقیدہ بناؤ، جہاں نبی موجود ہو وہاں کوئی نبی مصلی پہ جہاں نبی موجود ہو وہاں کوئی نبی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ اگر یہاں نبی موجود ہے، جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے، تم بدن پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، اگر نبی یہاں موجود ہے تو مولوی صاحب مصلی پہ کیوں آتے ہیں؟ جہاں نبی موجود ہوتا ہے تو وہاں نبی بھی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ اگر نبی ہر جگہ موجود ہیں تو پھر مولوی صاحب مصلی پہ کیوں آتے؟ جن کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ نبی موجود ہے تو ان کو یا مصلی چھوڑنا چاہیے یا عقیدہ چھڈو، یا مصلی چھڈو یا عقیدہ چھڈو، یہ کام تو ہوئے، 2 کام نہیں چلیں گے۔ نبی موجود ہے پھر پیچھے نماز کیوں بڑھاتے ہو، یا پھر عقیدہ چھڈو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا انکار کرنا پڑے گا، ہجرت کا معراج کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی سفر ہے جہاد ہے، کوئی بھی سفر ہے، سب سفروں کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ جو ہر جگہ موجود اس کو آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے پھر معراج کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، کیا ہے پھر؟ مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سدرۃ المنتہا، شبری، یہ پھر کیا سفر ہے پھر؟ اور ہجرت کی رات اللہ کے نبی کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا، غار میں 3 دن 3 راتیں رہے، پھر کتنے دن لگے مدینے جانے کے لیے، وہاں مسافر ہوئے، یہ کیا سفر ہے پھر؟ ہر جگہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دماغ سوچو ذرا دماغ سے، اللہ کے نبی سفر مہینہ چلے جاتے تھے اپنے مصلی پہ کسی کو امام بنا کے، تو امام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سمجھا جائے گا کہ یقین ہوگا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، پھر معراج کا بھی انکار، ہجرت کا بھی انکار، اللہ کے نبی کے سارے سفروں کا انکار۔ لیکن بھائیو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں، ہر جگہ موجود کون ہے؟ کوئی نبی ولی، ایمان کے ٹاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں اللہ بھی ہمیں دیتا ہے، اللہ رسول بھی دیتا ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ رسول بھی ہر جگہ موجود ہے، نبی ولی بھی موجود ہے، ہمیں دیکھتے ہی صاحب عقیدے بڑھ گئے غلط قرآن کے خلاف۔ یہ دیکھو 3 میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ واقعہ معراج، واقعہ ہجرت، اللہ کے نبی کے سفر، اللہ کے ہر جگہ موجود، پھر کیا سفر ہے؟ پھر کیوں کیے نبی نے سفر کیے؟ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. وہ ذات کیا ہے؟ پاک ہے ہر عیب سے، ہر غیب سے، ہر نقص سے. ہم میں طرح طرح کے عیب ہیں، ہم نہیں پاک. اس میں جھوٹ بولنے کا عیب ہے، زیادہ کھانے کا عیب ہے، کوئی چگلی کا عیب ہے، گناہوں کی. ہم تو بڑے بڑے ہیں عیبوں سے بھائیو. اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے، عیب سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. پاک ہے وہ ذات. اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، اپنے نور کو. کیا ہے یہاں؟ اپنے بندے کو. اپنے بندے کو بندہ کہے میں اللہ کا بندہ، یہ اتنی اعزاز والی بات نہیں. اللہ کہے یہ میرا بندہ، پھر گل بڑھتی ہے. یہ اعزاز والی بات ہے، یہ عزت والی بات ہے. بندہ کہتا رہے میں اللہ کا بندہ. ہم ساری کہتے ہیں ہم اللہ کا. اللہ قبول کرے گا تو پھر ہی ہے نا. اللہ ماننے گا ہاں میرا بندہ ہے. کیسے بنے گا؟ ہمارے دعوے سے کوئی نہیں بنے گا. اللہ کہے کہ میرا بندہ میرے بھائی، پھر بات بنے گی. ہاں یہ بڑا عزت والا لفظ ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں، ساری رات میں نہیں. کتنا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، اور پھر وہاں سے پہلا آسمان، ساتواں آسمان، سدرا. یہ کتنا سفر ہے. رات کے ایک حصے میں اللہ نے اپنے نبی سفر کرایا. یہ سفر اتنے رات کے حصے میں کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جس نے یہ کرایا ہے اپنے بندے کو سب، اس کے لیے کوئی کیوں سبحان ہے. وہ مشکلوں سے پاک ہے، وہ عیب ہر عیب سے پاک ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اللہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو جگہ ہے نا، یہ سارا حرم ہے. اب آپ جائیں گے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لے جائے. آپ کا یہ عمرہ اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو لے لے، اللہ بار بار لے لے ہم سب کو میرے بھائیو. اللہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ سارا حرم ہے، اور سارا حرم مسجد حرام ہے. بیت اللہ شریف کے ارد سارا کیا ہے؟ حرم ہے. اور سارا حرم کیا ہے؟ مسجد حرام. حرام کا مطلب حرمت والی مسجد. مسجد حرام حرمت والی، عزت والی مسجد. سب مسجدیں عزت والی ہیں، لیکن جو مسجد حرام حرمت والی ہے، عزت والی، اس کی عزتیں اپنی ہیں. وہ مثال عزتیں ہیں اس اللہ کا کی. وہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب لیتا ہے اللہ پاک. وہ عزت والی مسجد ہے. اور اقصی، مسجد اقصی، اقصی کا معنی دور، دوری. یہ مسجد حرام سے بہت دور ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اقصی کا معنی دوری. مسجد اقصی بیت المقدس یہ دور ہے. مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 دن کی مسافت ہے کہ آدمی پیدل چلے نا مسجد حرام سے 40 دن میں پہنچے، سفر کرتا ہے. اتنی دوری کے لحاظ سے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ ذات جو سبحان ہے نا، اس نے برکتیں کی ہیں حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد. مسجد کی برکتیں بکھیری ہیں اللہ پاک نے مسجد اقصی ارد گرد. دینی برکتیں بھی اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. دینی برکتیں، مسجد کے ارد گرد ہزاروں نبی رہتے تھے، پھر ہزاروں نبی وہاں مدفون ہیں. جہاں اللہ کا نبی رہے تو جہاں مدفون دفن ہو ہزاروں نبی، تو وہاں اللہ کی برکتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں. اور ہزاروں نبی کا وہ قبلہ ہے بیت المحمد. ہمارا مسلمانوں کا قبلہ مل کون ہے؟ وہی ہے. اس لحاظ سے دینی برکتیں بھی ہیں وہاں، اور دنیاوی برکتیں کہ وہ جو علاقہ ہے نا خطہ مسجد اقصی کے ارد گرد، وہ بڑا سب شاداب حصہ ہے. کتنا حصہ اپنا جگہ زمین ہے، ٹکڑا زمین کا، اس کے ارد گرد پھل پھول، باغات، چشمے، نہریں یہ کثرت کے ساتھ ہیں. یہ دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی. اللہ پاک فرمایا یہ سب برکتیں دنیاوی دینی ہم نے رکھی ہیں، کسی اور نے نہیں رکھی. نبی وہاں تھے ٹھیک ہے، ہزاروں نبی دفن ہیں، لیکن برکتیں کس نے رکھی ہیں وہاں؟ ہم نے برکتیں رکھی ہیں. حول اس کے ارد گرد لنریہ من آیاتنا. اللہ پاک نے غرض و قائد بیان فرمائی معراج کی کہ اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو یہ سفر کرایا، معراج کرایا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. قدرت کی نشانی ہے.
یہ سفر جو کرایا رام سے مجھ لگتا وہاں سے لے کے عرش تک سفر جو فرمائش کی گرد و غائب یہ ہے تاکہ اپنے محبوب اپنے قدرت کی کیا دکھائیں، نشانیاں دکھائیں. توجہ بھائی توجہ. اللہ کے نبی نے پھر دیکھی ہیں، اللہ نے دکھائی ہیں اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنی قدرت کی نشانی ہے. یہ جو براق ہے یہ قدرت کی نشانی ہے کہ نا؟ یہ کیوں جی؟ یہ کسی دیکھی صاحب نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا، بلکہ اللہ کے نبی سوار ہو اس پہ، اللہ قدرت کی نشانی ہے. پھر اتنا سفر ہے رات کے حصے میں اللہ نے کرا دی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر بیت المقدس میں اتنے نبی دیکھے، یہ گفتگو فرمائی، زیارت کی، دیکھے، ملاقات، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر وہاں سے پہلا آسمان، یہ اللہ قدرت کی نشانی ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ساتواں، پھر آسمانوں پہ مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سدرۃ المنتہا اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. میں تفصیل نہیں بیان کر تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی معراج کی رات جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھی، اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے معراج کی رات جہنم میں بے نمازوں کے سروں پہ پتھر بجتے دیکھے. پڑھو فجر کی نماز، پتھر بجتے، ہمارے پتھر اور ہیں، وہ اللہ پاک کے پتھر اور ہیں. بے نمازوں کے سروں پہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات پتھر بجتے دیکھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کیا کہ یہ بے نماز ہے، یہ جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے نماز کے وقت، نماز نہیں پڑھتے تھے. سوتے رہو، فجر کی نماز نہ پڑھو، سوئے رہو بھائی. پتھر وہ بھی کرے گا اس کو. ہم کوئی اللہ کے اتنے پیارے نہیں کہ ہمیں معافی مل جائے گی. ہاں جی، جو بھی اللہ کروں خلاف ورزی کرو گھر میں آئے گا، سب کے لیے اللہ کروں گے. سمجھ جاؤ میرے بھائی، سمجھ جاؤ. قرآن اتنی عظیم کتاب یارو، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. قرآن کا کیا اثر ہو گیا ہوا ہم پہ؟ کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ بتلاؤ نا. فجر کی نماز ہی چھوڑ دی ہم نے. اللہ عالم اور بھی چھوڑ کے مجھے کیا پتا ہے، کیا پتا اور چھوڑ دو ساتھی، زور کی، مغرب کی، کیا کی، کیا پتا. دیکھو اگر آپ نے نمازیں چھوڑنی ہے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ نہ آئے کلاس میں کہتا ہوں، ایک بھی نماز چھوڑتا وہ نہ بیٹھے. میرا کوئی شگرد، میں صاحب کہہ رہا ہوں، قرآن کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، میرا کوئی شگرد، میں ناراض ہوں اس سے. اگر ہمیں نماز نہیں پڑھنی تو پھر کیا فائدہ قرآن. آج سے آپ ارادہ کر لیں پکا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے پانچوں، اور خصوصاً فجر کی نماز. میرے بھائیوں اگر گھر میں ہو یہاں تو پھر نہیں پیچھے ہٹیں گے، پھر نہیں پیچھے ہٹیں گے. سونا اکھ نہیں کھلی، ساجی جاگے، یہ کوئی ادھر نہیں ہے جی. وہ 5,000 روپیہ ملنا ہو جائے گھنٹہ کا، تو نیند آندی ہی نہیں سمجھتی. صبح کو 5,000 روپیہ ملنا ہے، فجر اذان کے ٹائم تک پہنچ جائے گا، کوئی نہیں پیچھے ہٹے گا. میرے بھائیوں قسمیں کھا لو، ارادے کر لو کہ اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے اور فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے. تیرے گھر میں آگے سب ارادہ کر لو، یعنی قسمیں کھا لو. آپ کی مرضی بھائی، میرا کام تو بات کرنی ہے نا، منوانا میرا کام نہیں ہے. تو میں نے دل لا کے دیکھ لیا، بوتلیں بھی رکھ لیاں ایسی، اور گشتاں بھی کر لیاں، تب اتھی ایسی. صبح کتنے ہی ساتھی، میں حیران ہو گیا، کی ہو گیا اللہ کے بندے نے. نیند پیاری ہو گئی اللہ پاک نے. ہر شے جس نے عطا فرمائی، اور ساری رات جس کی نعمت سے نیند سے سوئے کھراٹے کر کے، اس کی نماز بھی نہیں پڑھی. میرے بھائیو ایسا نہ کرو، کوئی ہمارا سرور ڈال کوئی کس سے پیچھے نہ رہے. جی اگر یہاں نہیں ہے، بیمار ہے، گزر ہے شریف ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے بھی پڑھ سکتا ہے، آپ کو بھی پڑھ سکتا ہے. سونا اکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں آئی ہے جی، وہ بس مول جب دھیان ہی نہیں، بس گھول ہو گئی ہے جی، ایویں وہ بس چلنے ہیں، ہونے ہو رہے بھی لنگ گیا، یہ کوئی ادھر نہیں آ. اللہ اکبر کبیرہ ہے جی. اس لیے دکھائیں معراج کے اللہ کے نبی نے بے نمازوں کے سروں پہ پتھر بجتے دیکھے، سود خوروں کے پیٹوں میں باہر سے ہی سانپ چلتے دیکھے. ہاں جی، زانی مردوں، زانی عورتوں کو اللہ کے نبی نے جہنم میں معراج آگ کے تندوروں میں چلتا دیکھا. میرے بھائیو اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ سچا ہے. اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا. نبی نے جو فرما دیا وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے. میرے بھائی اللہ کو نشانیاں دکھائیں. نشانیاں کیوں دکھائیں؟
معراج اس لیے کرایا کہ نشانیاں دکھائیں اپنی قدرت کی. نشانیاں کیوں دکھائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے محبوب کو جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں نا میری توحید بیان کرتے کرتے، میرا محبوب کہیں ڈول نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے. نشانیاں اس لیے دکھائیں تاکہ میرا محبوب خوش رہے پریشانیوں میں، دل برداشت نہ ہو جائے. اس لیے میں نے معراج کا نشانی دکھائی. پریشان آدمی جب ہوتا ہے نا تو جگہ بدلتا ہے، علاقہ چینج کرتا ہے. کوئی آدمی دکان میں پریشان ہے وہ گھر میں آئے گا، گھر میں پریشان ہے تو مسجد میں آ جائے گا. کوئی زمیندار گھر میں پریشان ہے وہ اپنے کھیتوں میں چلا جائے گا جہاں صرف اپنے باغ بوٹے لگائے گا. گھر کے پریشان آدمی جگہ بدلے. ہمارے لوگ جیسے چڑیا گھر جاتے ہیں، کمپنی باغ، وہ کہاں تک جاتے ہیں خوش طبی کے لیے، دل خوش ہو جائے گا تو جگہ بدلتا ہے. پریشان آدمی جگہ بدلے، اس کی سیر کر کے جگہ کی اپنا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے نا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے کوئی خلاف. اللہ پاک نے اپنے محبوب جو معراج کرائی ہجرت سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے. اور جس سال معراج ہوئی ہمارے نبی کو، اس سال اللہ کے نبی کا چچا ابی طالب، اگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ہمارے نبی کا یہ بڑا وفادار تھا. یہ ہمارے نبی کا دفاع کرتا ہوتا تھا. کوئی مشرک بے ایمان اس ابی طالب نبی کے چچا کے ہوتے ہو اللہ کے نبی کو بیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اسی طرح ہماری امی خدیجۃ الکبریٰ عفت ماں بیوی ہمارے نبی کی، تو اسی سال ان کی بھی وفات ہوئی ہے معراج والے رات. سال اللہ کے نبی کے چچا کا بھی انتقال ہوا اور اللہ کے نبی کی جو بیوی تھی امی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی بھی اسی سال وفات ہوئی ہے. اور اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن قرار دیا ہے کہ یہ غم کا سال ہے. پھر اسی سال اللہ کے نبی طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. طائف والوں نے بجائے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. جب مکے آئے تو مکہ کے مشرکوں نے ہمارے نبی کا بیت اللہ شریف میں داخلہ بند کر دیا. جب اللہ کے نبی بیت المقدس میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو وہ تالا لگا دیتے تھے بیت اللہ شریف کو. اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب گھبرانا، پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تو مدینے سے مکے میں فتح بن کے آئے گا. جب تو فتح بن کے آئے گا مکے میں تو پھر بیت اللہ میں قبضہ تیرا ہوگا. جب بیت اللہ میں قبضہ تیرا ہو گیا پھر بیت اللہ میں اذان بلال پڑھے گا، نماز میرا محبوب پڑھائے گا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی کون اور کوئی نہیں، وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا، وہی سننے والا اور کوئی نہیں سننے والا اور کوئی نہیں جاننے والا. وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا. اللہ سب کی سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. بیک وقت سب کی سنتا ہے، بیک وقت ہر چیز کو جانتا ہے. یہ مطلب ہے کہ معراج کی رات اللہ پاک اپنے محبوب کے اقوال کو بھی سننے والے ہیں اور افعال کو دیکھنے والے بھی ہیں. ہاں، بصیر کا معنی دیکھنے والا. اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. اللہ ہر چیز کی، سب کی دعاؤں کو بیک وقت سنتا بھی ہے اور بیک وقت سب کو دیکھتا بھی ہے. سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. معراج کی رات اللہ پاک اپنے محبوب کے اقوال کو سننے والے بھی اور افعال کو دیکھنے والے بھی ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تورات عطا فرمائی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو. تورات جو تھی یہ عبرانی زبان میں تھی. تورات کا معنی قانون. اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، ہم نے تورات کو ہدی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا. یعنی اگر بنی اسرائیلی اس کو پڑھو گے، سمجھو، عمل کرو گے تو تمہاری رہنمائی کرے گی. بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والی کتاب تورات تھی اور ہم سب کے لیے ہدایت والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. یہ ہدی للناس ہے، قرآن نے کہا سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتی تھی اور بھی کسی کرتی تھی، اور قرآن کیا ہے؟ سب کی رہنمائی کرتا ہے. سب لوگ بھی، سب دنیا بھی قیامت تک قرآن کو پڑھتے رہے، سمجھتے رہے. قرآن سب کی رہنمائی کرے گا، قرآن سب کی رہنمائی کرے گا. لیکن جو قرآن کے قریب آئے گا اسی کی کرے گا نا. قرآن ہدی للمتقین ہے. قرآن کسی کی رہنمائی کرتا ہے
متقین کی. متقین قرآن کے قریب آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں قرآن کی رہنمائی کرتا ہے. جو غیر متقین ہے وہ قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں. اور کتنے ہمارے مسلمان ہیں، بہت کم ہے جو قرآن کو اوپر دے کے پڑھتے ہیں، بس رکوع دو رکوع پڑھ لیا بس حقدار ہو گئے بس. ان میں سے بھی کم ہے جو قرآن سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بھی کم ہے جو قرآن کے اوپر پڑھتے ہیں. میرے بھائی وہ قرآن کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس لیے بنایا یہودیوں تمہارے لیے اس کتاب کو ہدایت رہنمائی کرنے والی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. آگئی توحید اللہ پاک. اس لیے رہنمائی کرنے والی بنایا اس کتاب کو تاکہ میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ بناؤ، مجھ کو ہی کارساز بناؤ. اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے مجھ کو ہی مشکل کشا حاجت روا بناؤ، میرے علاوہ کسی کو کارساز مشکل کشا حاجت روا نہ بناؤ. اس لیے اللہ پاک ہمارے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ رہنمائی کرنے والی کتاب بنایا ہے. میرے بھائی، اور قرآن جو ہے یہ بھی جگہ جگہ شرک کو رد کرتا ہے، جگہ جگہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. قرآن کی بھی صفت ہے. فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے بنی اسرائیل تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا. ان کی اولاد ہو. اگر ہم ان کو کشتی میں سوار نہ کہاں دکھایا ہوئے تھے تو جن کو ہم نے ساری دنیا مار دی اللہ پاک نے، وہ بچے تھے تو کشتی میں. اور ان میں سے بھی نوح علیہ السلام 3 بیٹے تھے، حام سام یافس. ان کی نسل آگے چلی، کشتی میں اور بیٹھے تھے ان کی نسل آگے نہیں چلی. 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، حام سام یافس، ان کی نسل آگے چلی. اللہ پاک ہمارے تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، بٹھایا تھا. تو پھر کہا انہ کان عبدا شکورا، وہ جو نوح تھا نا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. یہ تمہارا بڑا بڑیرا باپ ہوا ہے پیچھے جہاں تم آئے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کیا تھا؟ شکر گزار بندہ تھا. وہ مارے کھا کے، پتھر کھا کے اللہ کی توحید بیان کر کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. اور تمہارا اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے اور شرک کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، بس کو کیا کر رہے ہو تم؟ جو تمہارا بڑا تھا، نوح تھا، باپ تھا، وہ اللہ کی توحید بیان کرتا تھا، پتھر کھا کے مارے پھر کیا کرتا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. تم اللہ کا کھا کے پی کے اور شرک کر کے اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. باز آ جاؤ، جس طرح تمہارے بڑے کشتی میں بیٹھے تھے نوح علیہ السلام، وہ توحید والے تھے، اسی طرح توحید والے بن جاؤ. جس طرح وہ عذاب سے بچ گئے تم بھی بچ جاؤ گے. اگر کفر شرک کو نہ چھوڑا جو اس دور میں کافر مشرک تھے، جیسے وہ برباد ہو گئے ایسے تم بھی برباد ہو جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے طرف بنی اسرائیل کی فی الکتابی، کتاب میں. ہمارے کتاب میں تورات میں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور فساد کرو گے بنی اسرائیلیوں، زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے تم. یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرما دیا. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 دفعہ تم بہت بڑی سرکشی کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں پہلے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں کیا کرو گے؟ 2 دفعہ فساد کرو گے اور 2 دفعہ بہت بڑی سرکشی کرو گے. اللہ اکبر. تو ان یہودیوں نے 2 دفعہ زمین میں دنگا فساد کیا، اللہ پاک کی جو حدیں تھیں ان کو پائمال کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، اور 2 دفعہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، لوگوں کو مارا، ظلم و ستم کیا لوگوں پہ. پہلی مرتبہ انہوں نے جب دنگا فساد کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، نبی کو شہید کیا. اور پھر دوسری مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو شہید کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو اللہ پاک کو ان پہ چڑھا غصہ، نبی شہید کر دیا، اللہ پاک کے غصہ چڑھا. اس دور میں اللہ پاک 2 مرتبہ نا کافر بادشاہ سے ان کی پٹائی کرائی، چکی چکائی، ذلیل و خوار کیا. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل انشاءاللہ وہ بیان ہوگی.
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرامی، رات کے کسی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی کہ بارکنا حولہ، برکتیں دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو تاکہ اللہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانی ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ، اور کر دیا ہم اس کتاب کو رہنمائی کرنے والی واسطے بنی اسرائیل کے، اللہ تتخذوا من دونی وکیل، اس لیے رہنمائی والی کتاب بنایا تاکہ بنی اسرائیلیوں تم میرے علاوہ کسی کو کارساز، مشکل کشا کروا نہ بناؤ، ذریۃ من حملنا، جو ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکور، بے شک جو نوح تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، وقضینا، اور فیصلہ کر دیا ہم نے طرف بنی اسرائیل کی، پھر کتاب میں قرآن میں، لتفسدن فی الارض، ضرور فساد کرو گے تم زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ، ولا تعلن علوا کبیرا، اور ضرور تم سرکشی کرو گے 2 مرتبہ۔ بیٹھو بھی سارے حضرات، اچھا بھائی دیکھو اس نظام کو سارے ساتھی بیٹھے، ہم نے اب کس طرح چلانا ہے، کوئی مشورہ، میں تو فیل ہو گیا ہوں جی، آپ ساتھی کو مشورہ دیں کہ ہم سارے ساتھی 5 نمازیں پڑھیں، اور خصوصاً فجر کی نماز یہاں 5 جماعت پڑھیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب تجھے ہی بولو، نہیں بولو، دسو کو مشورہ دے رہا ہوں، میں تو فیل ہوں، میں اور کیا کروں، کہہ ہی سکتا ہوں، کو آپ کے پاس مشورہ ہے کوئی تو اس پہ عمل کر لیں گے بھائی، اچھی ہم کھانے پیڑ کے لیے ہمیں تو یہاں نمازی چاہیے، ہمارے سوٹر جو ہے یہ فجر کی نماز پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، فجر کی نماز یہاں پڑھیں، تو یہ چاہیے، تو مشورہ ہے آپ کے پاس، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ بوتلیں آپ کی مشورے رکھی تھی میرے کو، میں اور مجھے کیا لالچی بوتل، آپ ہی کہتا بوتل رکھو ہے جی، تو بوتلیں بھی کہیں آئی ہیں، بول نہیں نہیں ساتھی، نماز بھی نہیں پڑھی تو بیٹھے، یہ 100 روپیہ دیو پھر نہیں پڑھی نماز، چلو آتے دن چھٹ ہے، ٹھیک ہے، شگرد جو ہوئے پھر کی کرے گا، آج تو ماں جو پیچھے ہو گیا ہوگا، کل سے پھر انشاءاللہ یہ قانون پکا ہے جی، کل سے کسی کو معافی نہیں ہوگی ہے جی، مجھے کہنا بھی نہ پڑے، جیسے فجر کی نماز نہ پڑی 100 روپیہ لے کے یاد رکھ دو، مجھے کہنا بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے بھائی، بولو نا پر کیوں بھائی، ٹھیک ہے، سب کو منظور ہے فیصلہ، بات پڑھو پھر بولو کا ایسی قیمتی نماز، سونا قیمتی ہے بن گیا نماز سے، ہاں اس نماز کا پتہ چلے گا نا پھر مرنے کے بعد یہ نماز کتنی ہے، جن کی عمل سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان کی بات یہ دیکھ لیں، ایمان کے بعد نماز کے متعلق کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، کتنی گھر میں پڑھی، کتنی اللہ کے بعد، یہ سارا نماز کے بارے میں سب سے پہلے، جب نماز میں فیل ہو گیا تو کتنے پاس ہونا چاہیے، اگر ہم نماز میں پہلی پوڑی میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، آگے کہاں سے پاس، اگر نماز میں پاس ہو گئے تو امید اللہ تھکا لا رہے، چلو نماز میں پاس ہو گئے، اللہ کا اپنا تھکا رام لا کے پاس کر دیں، میرے بھائی یہ نہ کرو، اگر آپ نے نہیں نہ پھر تھکنا، نماز چھوڑنی ہے، پھر بھائی یہ قرآن پڑھا ہے، پھر میرے میں نے قرآن پڑھا، کلاس دے رہے قرآن کلاس چلانی ہے، یہ یعنی اتنا بھی نہیں آپ ہمارے ساتھ کر سکتے، اتنی بات بھی اپنے استاد کی نہیں مان سکتے، قرآن سے اوپر استاد کون ہے مجھے مطلب، یہ لکھتے کہ ایک استاد کام ہے قرآن کا، جو قرآن سمجھا رہا ہے استاد سب سے آتا، اور میں نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی فرمائش نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو، جیسے مولوی لیتے ہیں، چندے لیتے ہیں، کھلے لیتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، سوٹ لے آؤ، میں وہ بھی نہیں کہتا جی، نہ میں پسند کرتا ہوں، میں یہی ہے کہ آپ قرآن سمجھیں، آگے اللہ گھر کو آباد کریں جی، 5 نمازیں یہاں پڑھیں، اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کا یہ آپ کی مسجد ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے مسجد، اس کو آباد کریں، جو مسجد اور وہ آپ اپنی مسجدیں آباد کریں، یہ مسجد آپ آباد کریں، اس میں آپ کرنا پڑتے ہیں، اور سب آئے، میں بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو، میں اور آپ کے حق میں دعائیں خیر کروں جی، تو اور اچھے طریقے سے مطالعہ کر کے آپ کو قرآن سمجھاؤں، جب آپ نے یہی مجھے مجبور کر نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر میں کیا مطالعہ کروں، کیا آپ کو قرآن کا، تو اس لیے میرے بھائیوں آج یہ وعدہ کر لو، پیچھے جو ہو گیا ہو گیا، اب میں نے بوتل نہیں چھوڑی تھی، مل گیا صاحب ایک لوگ سارے صاحب لا لو، بوتل نہیں چلنی بچے نہ پڑھو، اور 10-15-100 روپئے میں مل گئے نا ہر روز، میرے 100 روپئے پڑ دینا، چلو میرا خیال ہے یہ کوئی کر رہے ہیں، ایک ہی دین بڑی گل ہے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی ہے پینا، کھانا پینا ہے،
اسماعیل کہاں ہے؟ کل کو انشاءاللہ کو ہوگا. ٹھیک کل کو. جزاک اللہ بھائی. اللہ اکبر. یہ اٹھا بھائی.